السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له۔ اما بعد، ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرے۔ رمضان میں اکثر لوگ اس پریشانی میں بھی مبتلا رہتے ہیں کہ پورا سال تو میں نیکیاں نہیں کر سکا، زیادہ نوافل نہیں پڑھ سکا، اب کوئی ایسا طریقہ مل جائے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کروں، اور اس پریشانی میں وہ تھوڑی نیکی سے بھی جاتے رہتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ساری نیکیوں کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اب میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا، یہ سنن ابن ماجہ میں ہے، دیگر کتب میں بھی ہے، اور اس حدیث کے الفاظ بڑے ہی بہترین ہیں، اور اس میں نبی علیہ السلام نے جو رہنمائی کی ہے نا، وہ اس سے بھی افضل اور بہترین ہے۔ آپ نے فرمایا کسے؟ صحابہ کو، بہترین جماعت انبیاء کے بعد، تم ساری نیکیوں کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ کن لوگوں کو آپ نے فرمایا؟ جو فرضی روزے بھی رکھتے، نفلی روزے بھی رکھتے، جو رمضان میں بھی قیام کرتے اور عام دنوں میں بھی تہجد کا اہتمام کرتے، جو اللہ کے لیے اپنے جان، مال، اولاد اور اپنے اثاثے قربان کرنے میں حتک نہیں کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم ساری نیکیوں کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اس طرح جتنی نیکیاں تمہیں میسر ہوں، جو آسانی سے کر سکتے ہو وہ کام کر لیا کرو۔ تو پھر آپ نے فرمایا تمہارے دین میں تمہارے لیے سب سے بہترین نیکی نماز ہے۔ اب سب سے زیادہ غفلت امت مسلمہ میں نماز کی ہے۔ مسجدوں میں نمازی کھچا کچ بھرے ہوتے ہیں۔ رمضان شروع ہوتا ہے تو ماشاءاللہ کئی مسجدوں میں قیام پوری مسجد کے حال بڑھ جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی 7-8 رمضان کی تاریخ گزرتی ہے وہ ایمان کا جذبہ کم ہوتا ہے۔ پھر کسی کا دل کرتا ہے، کوئی کہتا ہے میرے گھٹنے میں درد ہوتی ہے، وہ کھڑے ہو کے میرے پاؤں میں سوزش ہو جاتی ہے، میری پٹلی درد کرتی ہے۔ اسی مسلمان کو پتہ ہونا کہ اگر مجھے 1 لاکھ روپیہ نفع ملنا ہے تو تم نے 1 گھنٹے کھڑے ہو کے بندے کا انتظار کرنا، وہ پورا گھنٹہ کھڑا ہو جائے گا۔ وہ موسم کی گرمی، شدت، سردی نہیں چھوڑے گا، اس کو 1 لاکھ روپے نظر آ رہا ہے کہ مجھے کیش نقد 1 لاکھ روپے ملنا ہے، اور اس نے پہلے سے ذہن میں خرچے بنا لیے ہوتے ہیں، اتنے کے کپڑے لینے ہیں، اتنے کے میں نے پیاس رکھنے ہیں، یہ بچوں کو دینا ہے، یہ عیدیاں دینی ہیں، سارا ابھی کچھ نہیں ملا، صرف آس امید ہے۔ اس آس امید پر ہی پوری ایک کہانی، ایک مکان، ایک بنگلہ، ایک کوٹھی بنا لی تھی۔ اور اللہ نے جو وعدہ کیا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بشارت دی ہے، جو ایمان احتساب کے ساتھ روزہ رکھے گا، قیام کرے گا، اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس وعدے پہ یقین مسلمان کو کیوں؟ میں آگے بھی ایک نشست میں بیٹھا ہوا تھا تو اس میں کچھ کاروباری حضرات بھی تھے، تو میں نے سمجھانے کے لیے ایک مثال دی، اللہ معاف کرے شاید میں غلط بھی ہو سکتا ہوں۔ میں نے کہا جی آج کے مسلمان کی نیت بھلا کیا ہوتی ہے؟ جیسے میں اپنے بٹوے سے جیب سے کارڈ نکالتا ہوں نا، ATM مشین میں ڈالوں، کوڈ لگا کے انٹر کروں، مجھے پیسے آ جائیں۔ اس کی نیت یہ ہے کہ میں عمل کروں، فوری اجر مل جائے، فوری میرا کوئی کام بہتر بن جائے۔ دعا مانگوں، فوری طور پہ بچہ کہے ابا جی دعا مانگی ہے، وہ آپ کا کام حل ہو گیا۔ یہ کام اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہوتا۔ ہر بندے کو ہر پروٹوکول نہیں ملتا، اور کئی مرتبہ تو انبیاء کرام کی بھی دعائیں بڑی بڑی تاخیر میں چلے گئی۔ یہ یونس علیہ السلام کی مثال 40 دن مچھلی کے پیٹ میں، ایوب علیہ السلام کی مثال 18 سال، یہ اللہ نے کیوں بیان کی ہے؟ اللہ نے یہ اس لیے بیان فرمائی ہیں کہ اللہ کے راستے میں ایمان کے ساتھ پہلا مرحلہ جو ہے وہ صبر کا ہے۔ اگر صبر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنے نماز کے ساتھ وضو کی حفاظت کر، یہ مومن کا شیوا ہے۔ اب یہ 2 کام ہیں بڑے آسان کرنے ہیں۔
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک دفعہ تکلیف میں، تذبذب میں، پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ وجہ کیا تھی؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 نازل ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، 102 نمبر آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس طرح کے متقی بن جاؤ جس طرح تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اب صحابہ میں پریشانی تھی، ہر بندہ اللہ کے تقوی کا حق نہیں ادا کر سکتا، یہ صرف انبیاء کا شیوا ہے، ان کی خوبی ہے۔ کوئی جتنا مرضی ولی آ جائے، کوئی نبی کے گھرانے کا کیوں نہ ہو، نبی کی ازواج مطہرات میں سے، ان کے اولاد میں سے، دامادوں میں سے، نواسوں میں سے، صحابہ میں سے کوئی بھی ہو، اللہ کے تقوی کا جو جماعت حق ادا کر سکتی ہے وہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ صرف انبیاء ہیں، ان سے افضل کوئی نہیں۔ صحابہ کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے اللہ نے سورہ تغابن میں آیت نازل کی، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہاری استطاعت ہے نا اتنا اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا طریقہ کیا ہے، حق کیا ہے؟ انسان اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے، اس کی نافرمانی نہ کرے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، کفران نعمت نہ کرے۔ یہ سارے کام ہم کر سکتے ہیں، اللہ کی قسم یہ سارے کام ہم کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ شرک سے بچنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی بات کو ماننا، اللہ سے حیا کرنا، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا، نافرمانی سے بچنا، یہ کوئی کام ایسا نہیں ہے جو ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن میں بھی اپنے گریبان میں جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، ہم لوگ ان کاموں سے کتنی غفلت کرتے ہیں۔ عزیز سامعین، یہ باتیں بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ رمضان کی گھڑیاں قیمتی ہیں، اس کو ضائع نہ کریں۔ اللہ کی قسم کئی ایسے لوگ ہیں بڑے نیک متقی جو رمضان کے آنے سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے، اور کئی لوگ اس رمضان میں ابھی تک فوت ہو چکے ہیں جن کا آخری رمضان ہے۔ ہمیں نہیں پتہ ہم میں سے کس کا یہ آخری رمضان ہے۔ جتنی نیکی ملتی ہے، جو کر سکتے ہیں کرتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں بیان کی ہیں اللہ بیان کرنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا